محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد. ओके चलो मैं when your arm. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ ہمیں آج پھر جلسہ سالانہ یو کے میں شمولیت کی توفیق عطا فرما رہا ہے. گزشتہ ماہ جرمنی کا جلسہ سالانہ منعقد ہوا. دنیا کی بڑی مغربی ممالک کی جماعتوں میں سے کینیڈا کا جلسہ ہوا جو جرمنی کے جلسے کے دنوں میں ہی تھا. پھر گزشتہ ماہ امریکہ کا جلسہ سالانہ ہوا اور دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک میں جلسے ہوئے. اور بڑی شان سے ہم ہر جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کے وعدے پورے ہوتے دیکھتے ہیں. تاہم یو کے جلسہ سالانہ کی اپنی ایک حیثیت اس لحاظ سے بن چکی ہے کہ دنیا کی نظر اس طرف رہتی ہے، خاص طور پر اپنوں کی بھی غیروں کی بھی. اور ہر ایک لحاظ سے اس جلسے کو بین الاقوامی جلسے کی حیثیت دی جانے لگی ہے. اور یہ جلسہ صرف اب یو کے کا جلسہ نہیں رہا. گو کہ جیسا کہ میں نے جرمنی کے جلسے کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اب جرمنی کا جلسہ بھی بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گیا ہے. بہت سے ملکوں کی وہاں بھی نمائندگی تھی اور حاضری کے لحاظ سے بھی شاید جرمنی کے جلسہ کی حاضری یہاں سے زیادہ ہو، لیکن پھر بھی مرکزی جلسہ یو کے کا ہی ہے اور یہاں شمولیت کی باہر کے لوگوں کی کوشش زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خلافت کا مرکز یہاں ہے. بس اس لحاظ سے دنیا کے مختلف ممالک سے اپنے بھی اور غیر بھی
یو کے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں جلسے کے کارکنان کی ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہاں جو یہ عارضی شہر بنایا گیا ہے حدیقۃ المہدی میں، اس کے انتظامات بھی خاص توجہ کو تقاضا کرتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے جیسا کہ میں کارکنوں کو ان کی ڈیوٹیوں اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلایا کرتا ہوں، تو اس وقت میں اس حوالے سے پہلے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے میں رہنے والے احمدی، بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، لڑکیاں گزشتہ 35 سال سے جب سے کہ خلافت کا مرکز یہاں منتقل ہوا اور جلسوں کا انعقاد خلیفہ وقت کی موجودگی میں ہوا، جلسے کے انتظامات کر رہے ہیں اور ڈیوٹیاں بڑی خوش دلی سے دے رہے ہیں۔ گو کہ جلسہ سالانہ کی تاریخ یو کے کی بھی بہت پرانی ہے، لیکن اس وقت کے جلسے تو اب شاید یہاں کے ایک حلقے کی ماہانہ میٹنگ سے بھی تعداد کے لحاظ سے کم ہوتے ہوں گے۔ اس لیے میں نے گزشتہ 35 سالہ تاریخ کا حوالہ دیا ہے، جو خلافت احمدیہ کے مرکز کی یو کے میں جلسوں کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال ابتدا میں جو جلسے منعقد ہوئے ان میں خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ خود بہت زیادہ رہنمائی کرتے تھے، ان کو بہت محنت کرنی پڑی یہاں انتظامات بتانے کے لیے۔ پاکستان کے بعض عہدے داران کی بھی مدد لینی پڑی جنہوں نے یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ لنگر کا انتظام ایک بہت بڑا انتظام ہے، یہاں وسائل اور سہولت بھی پاکستان کی طرح نہیں ہے، اس طرح جس طرح ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے 4-5 ہزار کا انتظام کرنا بھی شروع میں ان کے لیے مشکل تھا، اور اس طرح ہی تھا جس طرح کے 2-2.5 لاکھ کا انتظام کر رہے ہیں۔ میں خلافت کے یہاں ہجرت کے بعد پہلی دفعہ 1988 کے جلسے میں شامل ہوا تھا، اور اس وقت انتظامیہ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ 5-6 ہزار کے لیے انتظام کرنا بھی ان کو کس قدر پریشانی میں ڈال رہا ہے۔ بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامات میں یہاں کے کارکنان شاید روا کے کارکنان کی مدد کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ جو کارکنان کے ساتھ جلسہ کے انتظامات کی انسپیکشن کے بعد جو کھانا تھا، اس میں میرے قریب ہی روا سے آئے ہوئے ایک ناظر امور خارجہ جو ہیں، جو نائب صدر جلسہ سالانہ بھی ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے روا سے آئے ہوئے ایک نمائندے کارکن کو بلایا اور کچھ باتیں کرتے رہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ روٹی جو ہم کھا رہے ہیں لنگر کی، یہ بڑی اچھی روٹی ہے کوالٹی میں، اور ہم ربا میں روٹی پکانے کا جو ٹرائل کرتے ہیں وہاں بھی اللہ کے فضل سے مستقل ٹرائل ہوتے ہیں، لنگر خانے عارضی طور پہ 1 آدھ دن کے لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ مشینوں کو چالو رکھیں اور کام کی عادت بھی رہے، ڈیوٹیوں کی عادت بھی رہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ وہاں ہماری جو روٹی ہے وہ اس معیار کی نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے میں اس کارکن کو کہہ رہا تھا
کہ یہاں کے روٹی پلانٹ والوں سے اس روٹی کے معیار اور کا پتہ کریں کس طرح بناتے ہیں، آٹے اور پانی کی نسبت کیا ہے، یہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے آٹے اور پانی کی نسبت، ان سے نسخہ پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ہمارے یہاں کام کرنے والے اپنے تجربات کے بعد اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ ان کی روٹی ربا کے افسران کو بھی پسند آنے لگ گئی۔ اس دفعہ روٹی پلانٹ میں کام کرنے والے نوجوان انجینئرز نے آٹا گندائی کی مشین میں بھی بعض امپروومنٹس کی ہیں، جس سے آٹا نکالنے میں مزید آسانی پیدا ہوئی ہے۔ روٹی پلانٹ کے انچارج اور یہ انجینئر نوجوان ہیں، وقف نو بھی ہیں، جو اس پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیم کے افراد بھی، وہ اس کوشش میں اب ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جائے اور آٹا گندائی کی مشین سے لے کر پکوائی کی مشین تک آٹا پہنچتا رہے براہ راست۔ اور اس وقت جو کارکنوں کو بالٹیوں کے ذریعے آٹا پہنچانا پڑتا ہے، وہ جو واسطہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس آٹومیشن کی وجہ سے کارکنوں کو خدمت سے محروم کر دیں گے۔ یہ کارکن دوسری بہتر خدمت پر لگا دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی ہمارا امتیاز ہے جماعت کا، کہ بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک ہمارے کارکنان بڑی خوش دلی سے ہر کام میں اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں تو وہ وقت تھا کہ 4-5 ہزار کھانا کھلانا انسامیہ کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا، اور 90% روٹی بازار سے خریدی جاتی تھی۔ ایک چھوٹا سا سیکنڈ ہینڈ روٹی پلانٹ لیا گیا تھا جو تھوڑی دیر بعد خراب بھی ہوتا رہتا تھا۔ انجینئر مستقل اس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور اس میں پرانے انجینئرز ہمارے بزرگ ہیں، وہ کافی کام کرتے رہے، اور وہ پلانٹ صرف چند ہزار روٹی پکاتا تھا، اور وہ بھی گول نہیں ہوتی تھی، اسی طرح پیٹا بریڈ کی طرح ہوتی تھی۔ اور کہاں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 35-40 ہزار افراد کے لیے روٹی خود پکاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روٹی پکتی ہے، اور اس کوالٹی میں ہے جو میں نے چیک بھی کی، لوگوں کو بھی پسند آئی، اور وقتاً فوقتاً میں اس روٹی کو چیک کرتا بھی رہتا ہوں۔ وہ بہت بہتر ہے جو پہلے روٹی پکتی تھی اس سے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں مزید ان کے ہنر میں بھی اضافہ کرے، اور ان کو عقل بھی دے، اور اس میں بڑھاتا چلا جائے کہ جلسے کے مہمانوں کی پہلے سے بڑھ کر خدمت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح لنگر خانے میں جو کھانا پکانے کی ٹیمیں ہیں، وہ اپنے اپنے انچارج صاحبان کے ساتھ بڑی محنت اور لگن سے کام کر رہی ہیں۔ کھانے کا معیار جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، اللہ کرے کہ ان 3 دنوں میں بھی یہ بہتر رہے۔ پھر لنگر خانے کے حوالے سے دیگیں دھونے کا شعبہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ان کو چند سال پہلے جرمنی سے ہمارے احمدی انجینئرز کی بنائی ہوئی دیگیں دھونے کی مشین منگوا کر دی گئی تھی، جو جرمنی والوں تو ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی کامیاب ہے وہاں، اور بڑے قائل ہیں اس کے کہ بڑی جلدی یہ مشین دیگ دھو کر خود ہی باہر نکال دیتی ہے۔ یہاں ہمارے اس شعبہ نے 2-3 سال تک تو اس مشین کو استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھ دھونے کی ہاتھ سے بھی مشین دیگیں دھوتے رہے، یہ جاری رہا کام۔
میرے کہنے پر کہ اس مشین کو ضرور استعمال کرنا ہے، انہوں نے کیا، لیکن گزشتہ سال سے انہوں نے بڑی منت سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں ہاتھ سے ہی دھونے دیں، کہ ہم کم وقت میں یہ دیگیں دھو لیتے ہیں، بلکہ 1/3 وقت میں دھو لیتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں مشین 1 دیگ دھوتی ہے ہم 3 دیگیں دھو لیتے ہیں، اور دھوتے بھی اس سے صاف زیادہ ہے اور بہتر ہے۔ میں نے ان کے انچارج کو کہا تھا مذاکر اس دن کہ لگتا ہے کہ آپ نے اس شعبے میں کچھ جن رکھے ہوئے ہیں جو اتنی صفائی کر جاتے ہیں، کیونکہ جرمنی والے ابھی تک اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اتنے کم وقت میں کوئی دیگ دھو سکتا ہے۔ بہرحال اس شعبے میں بڑی محنت کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، اور صرف محنت نہیں کر رہے بلکہ یہ بڑی، ایک تو ہے کہ محنت کرنا، وقت لگا دینا، یہ مشقت کا کام بھی ہے۔ پاکستان میں ایک قادیان میں تو یہ کام مزدوروں سے مزدوری دے کر کروایا جاتا تھا، لیکن یہاں بڑے اخلاص اور جذبے سے کارکن یہ کام کرتے ہیں۔ پھر کھانا کھلانے کا شعبہ ہے، اس میں بھی اس دفعہ انہوں نے بہتری کی کوشش کی ہے، جگہ بھی یہاں مارکیاں بڑی کی ہیں تاکہ مہمانوں کو آرام سے اور کم وقت میں کھانا کھلایا جا سکے۔ پھر دوسرے شعبے ہیں، نظافت اور صفائی کا شعبہ ہے، کار پارکنگ کا شعبہ ہے، ٹریفک کا شعبہ ہے، جلسہ گاہ کے اندر مختلف اور شعبہ جات ہیں، سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے، اور اسی طرح اور متفرق شعبے ہیں، اور اپنے اپنے جگہ پر ہر شعبہ ہی بڑا اہم ہے۔ ان تمام شعبوں میں کام کرنے کی نئے ہزاروں کارکنان جو ہیں ان کو کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اسی طرح کارکنات ہیں ان کو کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو آسن رنگ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کارکنوں کو کہ آپ کا کام ہے کہ جس شوق اور جذبے سے آپ نے اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، اس جذبے کو آخر وقت تک قائم رکھیں۔ جلسے کے بعد بھی وائنڈ اپ کا شعبہ ہوگا، اور اس میں 1 ہفتہ تقریباً کام کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کا اظہار کہ جذبے کو آپ نے قائم رکھا ہے، آپ لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹوں اور مہمانوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے سے ہوگا۔ بس کارکنان اور کارکنات جو اس جلسے کے مہمانوں کی خدمت پر مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں، اس بات کو ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس جلسے میں دوہرا ثواب کما رہے ہیں اور برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، ایک جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر، اور دوسرے اور اس کی جلسہ سالانہ کی جو برکات ہیں اس سے فیض پا کر، اور دوسرے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کر کے ان برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی 2 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر مہمانوں کو کھانا پیش کرنا کوئی معمولی بات ہوتی تو مہمانوں کے آنے کے ذکر پر ہر دفعہ ان کو کھانا پیش کرنے کا ذکر نہ ہوتا، اور پھر یہ کہ سلام دعا کے بعد جو پہلا کام کیا وہ فوری طور پر بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر وہ بھنا ہوا بچڑا بڑی جلدی سے لے آیا۔ اس زمانے میں جو خاطر ہو سکتی تھی وہ کی، اور اپنے جانور ذبح کر کے انہیں مہمانوں کے سامنے پیش کرنا بھی بہت بڑی خاطر تھی، اور وہاں فوری طور پر مہیا بھی ہو سکتی تھی۔ جو مہمان نوازی کا اصول طریق تھا، اس کا جو اعلیٰ معیار تھا وہ دکھایا گیا۔ آج کل کے حالات کے مطابق جو مہمان نوازی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں مہمان کی خاطر داری ایسی کرنی چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ ضرور محنت سے کی جائے اور بڑی محنت سے بچھڑے تلاش کیے جائیں، بلکہ جو آسانی سے اور جلد مہیا ہو سکے۔ ان کو آسانی سے اور جلد مہیا بھی ہو سکتا تھا اور اعلیٰ مہمان نوازی بھی تھی، وہ کرنا چاہیے ہمیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس بارے میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر کھجوریں میسر ہیں تو وہ پیش کر دیں، اگر گوشت یا کوئی اور اچھا کھانا ہے تو وہ پیش کر دیا، اگر بکری کا دودھ ہے تو وہ پیش کر دیا، اگر اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو صحابہ کو فرمایا کہ اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں کو جن 3 باتوں کے کرنے کا فرمایا ہے، وہ سب ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں، معاشرے کو پرامن بنانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو، فضول قسم کی باتیں کر کے بدعنوانی پیدا نہ کرو، آپس میں رنجشیں پیدا نہ کرو۔ ایک مومن لغو اور بیہودہ باتیں نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرو، کہ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ یہاں جو جلسے میں شامل ہونے والے ہیں سب ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں، آنے والے مہمان بھی، کام کرنے والے بھی، اور مہمانوں کے لیے جو کارکنان کام کرنے وہ بھی۔ بس اس لحاظ سے مہمانوں کو بھی کام کرنے والوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور کارکنوں کو بھی مہمانوں کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ پھر آپس میں جو ملتے ہیں ایک دوسرے کو وہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ اپنے مہمان کا احترام کرو۔ اب یہ خاص طور پر میزبانوں کے لیے ایک حسین اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے یہ بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے یہ حکم ہے اور مومن کی یہ نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زیادہ مہمان آتے تھے تو صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور پھر مہمانوں سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ کیا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مہمان نوازی اچھے طور پر کی؟ اور پھر صحابہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ تھے، آپ سے فیض پانے والے تھے۔ وہ ایسی مہمان نوازی کرتے تھے کہ مہمان جواب دیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے میزبانوں نے اپنے سے بہتر رکھا اور اپنے سے بہتر کھلایا۔ تو یہ طریق تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مہمان نوازی کے۔ ہم تو ان مہمانوں کی وہ بھی دین سمجھنے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہاں جو آنے والے ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم اسی بات پر مقرر کیے گئے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلانے پر خالصتاً دینی جلسہ میں شمولیت کے آ رہے ہیں کہ ان کی خاص طور پر مہمان نوازی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
اللہ تعالیٰ نے جماعت کے وسائل میں بھی پہلے سے بہت زیادہ کشائش پیدا کر دی ہے، اور جماعتی نظام کے تحت بھی مہمان نوازی ہوتی ہے، بلکہ بعض گھروں میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی گھر والوں کو اجازت ہے اور اس کا انتظام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جاری لنگر سے کھانا لے جا سکتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے، جان لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔ لیکن صحابہ کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ مرکزی انتظام بھی کوئی ہوتا ان کے لیے، وہ بھی کوئی نہیں تھا، اور ان کے ذاتی حالات بھی اکثر کے ایسے نہیں تھے شروع میں کہ ان کو کشائش ہو، بلکہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود بھی میاں بیوی بھوکے رہے، اور مہمان کو جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ کھلا دیا، اور پھر ان کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے بھی خوب سراہا اور خوش ہوا ان کی اس بات پر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا واقعہ ملتا ہے، اطلاع دی اس خاص واقعے کی۔ بس وہ لوگ جن کا اسوہ ہمیں اپنانے کا حکم ہے، قربانی کر کے مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں بہت سے افراد ہیں جو قربانی کے جذبے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہی ہمیں کرنی چاہیے۔ باوجود جماعتی سہولت کے خود مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ۔ کارکنان جو ڈیوٹی پر ہیں، کسی بھی خدمت المأمور ہیں، انہیں چاہیے کہ ان میں سے بعض نہیں بلکہ ہر ایک 100% قربانی کے جذبے سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمان نوازی کرے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اب بھوک کی قربانی تو ہم سے نہیں مانگی جا رہی، اس وقت جو قربانی ہے اور کارکنان جو قربانی کرتے ہیں وہ وقت کی قربانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جذبات کی قربانی بھی مانگی جاتی ہے۔ بعض دفعہ مہمان نامناسب رویہ دکھا دیتے ہیں، تو اس حالت میں جذبات کی قربانی کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے خاموش ہونا پڑتا ہے کہ ہمیں مہمانوں پر حسن ظنی ہے کہ یہ لوگ نیک نیتی سے دینی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہیں، شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے زیادتی کا رویہ دکھایا ہو، اس لیے ہم معذرت کر کے چاہے اپنی غلطی نہ بھی ہو ان کا کام کر دیتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ اخلاق ہیں مہمانوں کے لیے جو اس زمانے میں جو ہمیں مہمانوں کے لیے دکھانے چاہیے، جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے آپ کی مہمانوں کی دلداری اور مہمان نوازی کے اعلیٰ معیار قائم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ جب دور دراز کے ایک علاقے سے آئے ہوئے مہمان لنگر خانے کے کارکنوں کی انکار کی وجہ سے کہ ہم اپنا سامان نہیں اتاریں گے، ناراض ہو کر واپس چلے گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایسی حالت میں کہ جوتا پہننا بھی مشکل تھا، جیسے کسی بہت ہی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہو،
جلدی جلدی ان کے پیچھے چلے گئے پیدل. وہ لوگ ٹانگے پہ جا رہے تھے. بہرحال ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں, ان کو آتے دیکھا تو ٹانگا کھڑا کر دیا اور ٹانگے سے اترے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے معذرت کی اور واپس چلنے کو کہا اور واپس موڑا ان کا ٹانگا اور انہیں کہا کہ آپ ٹانگے پر بیٹھ جائیں اور میں آپ کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا ہوں. بہرحال مہمان بھی شرمندہ ہوئے اور ٹانگے پر نہ بیٹھے بلکہ پیدل ہی چلتے رہے. آخر جب لوگ واپس لنگر خانے آئے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا سامان اتارنا شروع کیا, اس کے لیے ہاتھ بڑھایا. اس پر خدام جو پہلے ہی شرمندہ ہو رہے تھے وہ فوری طور پر آگے بڑھے اور ان مہمانوں کا سامان اتارا. حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت تک وہاں موجود رہے جب تک کہ ان کی رہائش اور کھانے کا تسلی بخش انتظام نہیں ہو گیا. آپ نے اپنے کارکنوں کو فرمایا کہ دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوتے ہیں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا بعض کو تم پہچانتے ہو بعض کو نہیں, اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاحترام جان کر ان کی تواضع اور خدمت کرو. فرمایا تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمان کو آرام دیتے ہو, بس یہ حسن ظن ہم نے آج بھی قائم رکھنا ہے. اس کے بعد میں مہمانوں کو بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے میں نے بات کی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا جذبات کا سب کا فرض ہے, مہمانوں کا بھی میزبانوں کا بھی. جہاں اسلام ہمیں مہمانوں کی عزت اور تکریم کا حکم دیتا ہے تو ساتھ ہی مہمانوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم زیادہ بوجھ میزبان پر نہ بنو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ لمبا کسی بھی یہاں مہمان ٹھہرنا جو ہے, گھر والے پر بوجھ بننا جو ہے, وہ اسی طرح ہے جیسا تم صدقہ لے رہے ہو. ہر ایک کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ شروع سے آخر تک ایک جیسی مہمان نوازی کر سکے. تو مہمان کو بھی حکم ہے کہ تم بھی گھر والوں کا خیال رکھو. اگر زیادہ قیام ہے تو پھر اس طرح رہو جس طرح گھر والا رہتا ہے, اور گھر والوں کی کام کاج میں کوئی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر دینی چاہیے. ان ملکوں میں تو خاص طور پر عموماً تو لوگ کرتے ہیں, اور یہی ایک خوبصورت معاشرے کے لیے ضروری ہے جہاں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دوسرا شخص ہم پر بوجھ ہے, وہاں خلوص اور محبت میں کمی آ جاتی ہے. اور جب اس میں کمی آ جائے تو پھر حالات پرسکون نہیں رہتے. بس مہمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مہمان کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے ذمہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے. اگر مہمان کا حق ہے کہ مہمان نوازی کی جائے تو میزبان کا بھی حق ہے کہ مہمان پھر اس کو بھی کچھ اس کا حق ادا کرے اور اس کو بوجھ نہ بنے اس پر. اس حق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند روز تک محدود کیا ہے مہمان کے. یہاں انتظامیہ کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے جلسہ پر آئے ہوئے جو مہمان ہیں اگر ایک مہینہ بھی ٹھہرتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی کرنی ہے ہم نے. اس سے یہ نہ سمجھیں کہ 3 یا 4 دن کے بعد ہم نے مہمان نوازی ختم کر دینی ہے. ایک حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے کاموں کے حوالے سے لنگر خانے کے قیام کو بھی اپنی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے لنگر میں آنے والے عالموں کے ساتھ جب بھی وہ آئیں
جلسے کے دنوں میں نہیں، عام حالات میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک حکم حسین معاشرے کا جس پر مہمانوں کو خاص طور پر اس جلسے کے ماحول میں عمل کرنا چاہیے، وہ ہے سلام کو رواج دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی تھی کہ وہ سلام کو رواج دینے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے تم ان کو سلام کرو۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جلسے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا تھا کہ تاکہ لوگ جمع ہوں، اور اس طرح جمع ہونے سے محبت کا رشتہ اور تعارف کا رشتہ آپس میں بڑھے۔ پس سلام اس محبت اور تعارف کے ذریعے کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بھائی چارے اور تعارف کو بڑھانے کا، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جن کی آپس کی رنجشیں ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ بھی دور ہوں گی۔ پھر یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ خالصتاً للہ آئے ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ آنا چاہیے۔ ایک الہی مقصد ہے ان کا آنے کا، دینی اور علمی اور روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، یا اس کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ مقصد جیسا کہ میں نے کہا یہی ہونا چاہیے۔ تو پھر آپس کے تعلقات کو بھی ہر ایک کو بہتر کرنا چاہیے، اور رنجشوں اور نفرتوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جلسے میں آ کر اس مقصد کو پورا کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو، اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے۔ بس اس محبت کے حصول کے لیے جلسے کے پروگرام میں خاص طور پر شامل ہوں، اسے سنیں، غور کریں، جلسے کے دوران بھی اور چلتے پھرتے بھی ذکر الہی کرتے رہیں، اور نماز با جماعت خاص فکر اور توجہ سے ادا کریں، اور نوافل اور تہجد پڑھنے کی طرف بھی توجہ دیں، خاص طور پر جن کا یہاں قیام ہے وہ اس ماحول کو پاکیزہ تر کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اپنی حالتوں میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو صبح سے لے کے شام تک آتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے والے بنیں جو جلسے کا مقصد ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھائی جائے۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سپرد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں پر غالب آ جائے۔ اگر جلسے میں شامل ہونے والے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے حصول کی بھرپور کوشش کریں گے تو سمجھیں آپ نے اپنے مقصد کو پا لیا، جلسے میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور رہائش اور کھانا تو ضمنی چیزیں بن جائیں گی۔ پھر اصل مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی روحانی حالت کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، اس کو ترقی دینی ہے۔ اگر یہ حاصل ہو گیا تو جیسا کہ میں نے کہا جلسے پر آنے کے مقصد کو پا لیا۔ اسی طرح انتظامی لحاظ سے مہمان اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عارضی اور وسیع انتظام میں بعض کمیاں رہ جاتی ہیں، اگر کہیں ایسی صورت دیکھیں تو صرف نظر کریں۔ کارکنوں کو تو میں نے کہا ہے کہ وہ کسی سختی کو اگر کسی کی طرف سے مظاہرہ ہو تو برداشت کریں،
لیکن مہمانوں کا بھی کام ہے، شامل ہونے والوں کا بھی کام ہے کہ کمزوریوں کو صرف نظر کریں، اور اگر ایسی کمیاں دیکھیں تو کارکنوں کا ہاتھ بٹائیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض مہمان بڑے شوق سے خود میزبان بن کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ضرورت ہو تو۔ مثلاً غسل خانوں کی صفائی ہے، اگر زیادہ رش ہو اور ڈیوٹی پر متعین کارکن پوری طرح صفائی کا انتظام نہ کر سکیں تو بعض مہمان خود ان ڈیوٹی والوں کے ساتھ یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہی جذبہ ایک احمدی میں ہونا چاہیے، اور یہی وہ حقیقی روح ہے جو آپس کے پرخلوص معاشرے کو قائم کرتی ہے۔ مہمان صرف کارکنان کو آزمانے اور امتحان لینے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اگر ضرورت ہو تو ہر شعبے میں جیسے کہ میں نے کہا مددگار بن جائیں۔ اسی طرح پارکنگ وغیرہ میں بھی بعض دفعہ رش کی صورت میں ہنگامی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں کاروں پر آنے والے صبر اور حوصلے سے انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں۔ بعض دفعہ عورتوں مردوں دونوں طرف سے بعض شکایات آ جاتی ہیں، آنے والے احباب و خواتین مکمل تعاون نہیں کرتے۔ اسی طرح داخلی راستوں پر جہاں اسکیننگ وغیرہ کا انتظام ہے وہاں عموماً تو لائنیں لگتی ہیں، بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی ایک عادت کی وجہ سے ماحول خراب بھی ہو جاتا ہے۔ وہاں ہر ایک کو مکمل طور پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا وقت بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لائن لگانے سے بہتر نکاس ہو سکتا ہے۔ پھر جلسہ گاہ میں بیٹھنے والے جلسے کے دوران ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں، اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے بھی اپنے ماحول پہ نظر رکھیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامیہ جو بھی ہدایت دے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جلسے کی کامیابی اور اپنے جلسے میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے اور ہر شریر کی شرارت سے بچنے کے لیے مستقل دعا کرتے رہیں۔ جماعت کی ترقی حاسدوں کو حسد میں بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اس لیے دعاؤں کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں پاکستان میں بھی احمدیوں کے حالات کے متعلق دعا کریں، وہاں بھی لگتا ہے کہ حالات دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں، مخالفت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، مخالفین کے نئے یا پرانے منصوبوں کو ناکام و نامراد کر دے۔ اس کے علاوہ بھی جلسے میں شامل ہونے والوں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروا دوں کہ اس سال بھی شعبہ جات جو ہیں مختلف ہمارے مرکزی آرکائیو کا شعبہ ہے، یا ریویو آف ریلیجنس کا ہے، یا مقصد تصاویر ہے، یا دوسرے شعبہ جات ہیں، انہوں نے اپنی نمائشوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور کافی معلوماتی اور علمی نمائشیں ہوتی ہیں۔ اس کو بھی جو فارغ وقت ہو اس میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اعلان ہے MTA کی طرف سے بھی، ان کا آج ایک نئی ایپ لانچ ہوگی MTA انٹرنیشنل کی طرف سے، اور جو سمارٹ ٹی وی ایپ ہے، کسی بھی ملک میں اب اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے LG، فلپس، Amazon فائر TV، سونی اور اینڈرائڈ کے ٹی وی سیٹس پر ڈش اینٹینا کے بغیر بھی MTA کے تمام چینلز یعنی MTA 1، MTA 2، MTA 3 اور MTA العربیہ، M3 العربیہ اور MTA افریقہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریکہ میں MTA پہلے ہی سیمسنگ پلیٹ فارم پر موجود ہے، تو یہ بھی اعلان تھا۔ اللہ کے فضل سے جو باہر کے رہنے والے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ایپ سے،
ابھی جمعے کے بعد میں اس کا لانچ بھی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے اور آپ سب کو اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر